اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے مائک والا یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو، ذرا کھلو، یاد رکھو سانو انہاں مائکاں مکاں دی ضرورت کوئی نہیں، نہ اسی انہاں دے محتاج ہاں۔ اب سب لوگ ہمارا بچپن ایسا گزرا ہوا ہے، یہاں سے آواز دیتے تھے، موبائل وغیرہ کوئی نہیں تھے اس وقت نا، یہاں سے آواز دیتے ترامڑی تک آواز جاتی تھی، او فلاں چیز لے آؤ فلاں کر لو، لہذا ہم اس چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ یاد رکھو جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، یہ تھوڑا سا آسان تو بندے کو کرتی ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بھی خراب ہو جائے تو آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ جس طرح میں بعد میں آؤں گا اپنے پوائنٹ کی طرف نا، جس طرح دیکھیں آج کل پوری دنیا آن لائن جا رہی ہے، نیٹ پہ کام کر رہی ہے، گوگل پہ کام کر رہی ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ یاد رکھو یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے اور بچوں کو بھی سکھانا ہے، لیکن یاد رکھنا اس پہ آپ دیکھو نا، یہ خود ہی آ گیا، اگر ہم نہ کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ اچھا تو آخری بات کرتا ہوں، یہ ٹیکنالوجی ہم نے ساری سیکھنی ہے، لیکن ہم نے اس کے کیا کہتے ہیں اس کو سر پہ نہیں چڑھانا۔ جیسا کل پرسوں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ نیٹ بند ہوا اور سارا لوگوں کا بزنس ختم ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، لیکن ان کا ہم نے قید نہیں ہونا، ان کا ہم نے غلام نہیں ہونا، جو کہتے ہیں فزیکل چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب جناب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف، کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مقررین ہیں جنہوں نے بات کرنی تھی، لیکن اس ڈر سے کہ خدا نخواستہ بارش اللہ کرے ہو جائے، خدا نخواستہ کیوں کہ بارش ہوگی پھر سارا پروگرام ہی یہاں رہ جائے گا۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں چونکہ پی ایچ ڈی ہوں، اس لیے مجھے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف ایک نئی سیاسی پارٹی ہے جو ہم نے بڑی محنت کے بعد اس کو بنایا ہے اور اس کو متعارف کرایا ہے، اور اس کا انتخابی نشان ہم نے چاقو رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو 2 چیزوں پہ بات کروں گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ شاد باد اور چاقو۔ شاد باد کیوں؟ شاد باد اس کے لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسا آپ گمان رکھیں گے ایسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا، لہذا ہمیشہ اچھے کا گمان رکھنا چاہیے، اور اس لیے ہم نے پاکستان تحریک شاد باد، یعنی یہ وہ تحریک ہے جو پاکستان کو شاد باد بنائے گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا انتخابی نشان چاقو ہے۔ چاقو کیوں؟ بہت سارے لوگ سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں نا۔ دیکھیں چاقو کے پیچھے پوری کہانی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس جگہ ہمارا ملک پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارے بہت سارے آرگن جو ہے ڈسٹرب ہو چکے ہیں، گل سڑ چکے ہیں، اب ان کو ریپیئر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ چاقو سے پہلے جو گلی سڑی چیزیں ہیں ان کو ہم نے کاٹنا ہے، کاٹ کے پھر ان کی مرہم پٹی کرنی ہے اور ان کو ریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کا اور ریپیئر کرنے کا۔ اس کے بعد ہم پھول بھی لگائیں گے، ہم شجر بھی لگائیں گے، پودے بھی لگائیں گے، لیکن پہلے یہ چیز ہماری کلیئر ہوگی تو اس لیے یہ 2 چیزیں کلیئر کرنی بہت ضروری تھی۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ ٹھیک ٹھاک اپنا کام کر رہے تھے، ماشاءاللہ صبح آنا جانا، یونیورسٹی کلینک، تو یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ دیکھیں میں آپ کو سب کو پتا ہوگا، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، لیکن دوبارہ آج تھوڑا سا سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو میں ایک لیگ کا ممبر تھا، پھر وہ جنرل سیکرٹری بنا، پھر مجھے باہر اندر بہت زیادہ جانے کا موقع ملا، بہت سارے ملکوں میں پھرنے کا موقع ملا، ان کے ساری چیزیں ہم نے دیکھی، تو دیکھا گیا کہ باہر جائیں جب سارے لوگ موج کر رہے ہیں، لیکن جو ہی پاکستان واپس آتے ہیں، جو ہی بارڈر کراس کرتے ہیں، یہاں پہ مسائل ہی مسائل، ہر طرف کچھ نہ کچھ افراتفری بہت زیادہ۔ تو بڑی دیر سوچتے رہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا بندہ ہے جو ملک کو ٹھیک کر دے۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ بہترین ہیں، جو بھی اس راستے پہ آئے ہیں، سیاست پہ آئے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ جب سے ہم نے پارٹی بنائی ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات ہے، تو ہم نے یہ کہا کہ کیوں؟ کیونکہ یہ جتنے مسائل ہیں نا یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ میں جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں ہم مور دین 90% ہیں، یعنی ہم سارے لوگ نا 90% سے زیادہ ہیں پاکستان میں۔
10% जो है ना वो अबव द जो बंद कानून में फैसले करते हैं, बाकी 90% लोगों के वो कुछ और लोग हैं। क्यों नहीं, जब तक आप लोगों की नुमाइंदगी नहीं होगी ऊपर, यकीन करें कोई बेहतरी नहीं आने वाली, कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई सिस्टम नहीं होने वाला। बस यही होगा कि फलां आवे ही आवे, फलां जावे ही जावे, ना कोई आता है ना कोई जाता है। सारे लोग अपने मसाइल अपने सिस्टम के लिए आते हैं और कुछ देर के बाद पता चलता है, जिसे हमने हीरो बनाया होता है, कुछ देर के बाद पता चलता है यार ये तो गद्दार है, फिर दूसरे के पीछे लग जाते हैं, कहते हैं यार वो बड़ा हीरो है, फिर पता चले वो भी गद्दार है। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे दस्तरस ही नहीं है, हमारी वहां पे रसाई ही नहीं है जहाँ पे ये फैसले होते हैं कि क्यों नहीं हम नंगे दड़ंगे लोग, क्यों ना हम मेहनत करें और खुद ऊपर जाएं। हम उनको जो अवानों में भेजते हैं वो हमारी वोटों से जाते हैं ना, वो ऊपर से तो वोट कोई नहीं डालता, उनको वहीं से वोट आती है ना। तो क्यों ना हम खुद कोशिश करें और ऊपर जाएं, और यकीन करें बहुत जल्द, देखिए 2-3 साल हुए हमें मेहनत करते हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हर जगह कहीं ना कहीं हमारी ब्रांच बन गई है। बहुत सारे लोग वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए। जिस तरह आप सारे दोस्त बैठे हुए बेखौफ बेलालच सारे लोग मेरे साथ चढ़ रहे हैं, और ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने ये मुझ पे करम किया। और इतने अच्छे दोस्त भाई बुजुर्ग अल्लाह, इनमें बेशुमार दोस्त मेरे बीमार हैं, वो इस काबिल नहीं है कि आ सके, लेकिन इसके बावजूद वो आए। हालांकि हमारा सिर्फ सिंपल सा प्रोग्राम था, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना जमे गफीर जो आपने देखा है रैली, और रैली हमारी रैली और लोगों की रैली में आपको डिफरेंट नजर आएगा। हमने रास्ता नहीं बंद करने दिया। क्यों? कि हम खुद मुतासर होते हैं। जब कभी रैली होती है ना तो हम सफर में हूँ तो हम खुद मुतासर होते हैं। इसलिए आज बच्चों ने बड़ी ड्यूटी की है, और रैली में 1 मिनट के लिए भी कहीं से कोई रास्ता बंद नहीं होने दिया। ये हमारा, हमने इसी तरह अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, और इसी तरह इंशाल्लाह हमने अच्छे तरीके से इसी तरह अपने अपने रास्ते बनाए। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ मुगल साहब पाकिस्तान तहरीके शाहबाद, पीटीएस पीटीएस पीटीएस। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान तहरीके शाहबाद का मेन मंशूर क्या है। देखिए सबसे बड़ा, जब बीमारी बड़ी हो, बिगाड़ बड़ा हो या छोटा हो, जब वो पकड़ा जाए वो बिगाड़ नहीं रहता। मसलन हमारा सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का है, तालीम का। तालीम, ये डिग्रियां ठीक है, ये भी एक सिस्टम है, लेकिन ये इतना फुलफिल नहीं है। हमारे बच्चे डिग्रियां एमएससी पता नहीं पीएचडी डिग्रियां उठाए फिर रहे हैं, लेकिन नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए ना। तालीम ऐसी होनी चाहिए जो स्किल्ड हो, हुनर हो, ताकि बच्चा मैट्रिक के बाद वालिदैन का बोझ उठाए, मुल्क कौम की खिदमत करे। ये पाकिस्तान तहरीके शाहबाद का सबसे पहला मंशूर है। दूसरा मसला है हमारा जी रोजगार का। देखिए रोजगार गुर्बत की इंतहा है। ये क्यों गुर्बत है? क्योंकि रोजगार नहीं है। हमारे बच्चे तालीम याफ्ता भी है, इसके बावजूद रोजगार नहीं है। रोजगार इसलिए नहीं है कि हमारे पास स्किल नहीं है, हमारे पास वो फन नहीं है। तो हमने स्किल करना है, बच्चों को सिखाना है और उनको बेहतरीन किस्म के हुनर सिखाने हैं। तो सारे दोस्त अब आप तशरीफ फरमा रहे हैं, और इसी दौरान मैं वेलकम कहूँगा बेग राज साहब को, जो हमारे बहुत बड़े माशाल्लाह मेंटोर की है, जिन्होंने उसका जनाब हमारी हेल्प की जिस वक्त हम सोच रहे थे। तो बेग राज साहब और उनके दोस्तों को, और पीछे हमारे अपना जो तालीम के हमारे प्रेसिडेंट हैं वो तशरीफ फरमा हो रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब ये हमारी कबीना पूरी हो गई है। वेलकम बेग राज साहब, बहुत वेलकम। तो बेग राज साहब बहुत प्यारे आदमी हैं जी। इन्होंने हमें उस वक्त बड़ा ही हौसला दिया जिस वक्त हम शुरू चलता है ना, बच्चा वो कभी चलता है कभी गिरता है, तो वालिदैन या बड़े जो होते हैं उनकी उंगली पकड़ते हैं, खड़ा कर देते हैं उसको। तो उन्हीं में से बेग राज साहब हैं, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं जो इधर श्री फरमा है, और गुलाम मुस्तफा साहब हैं जो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान तहरीके शाहबाद के। इन लोगों ने मेरी बहुत लोगों ने, ये बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। और याद रखना मेरे अंदर अल्लाह पाक ने एक ऐसी खासियत रखी है, मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ कोई इतनी भी अगर नेकी करते हैं तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलता उसको ना। तो ये तो मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बुजुर्गों की जगह है। तो ये लोगों ने मेरे शुरू में बड़ी मदद की, मैं इनका बहुत मशहूर हूँ। और आज इतने दूर बाजार तंग रास्तों में चल के आए, मैं शुक्रगुजार हूँ सर, मेरे पास ज्यादा अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जितने भी मेहमान आए सर, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है।
میں سب لوگوں کا نام تو نہیں لے سکتا، لیکن میں سب کو دل کی اثا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے بچے جب ایوانوں میں جائیں گے، آپ کے بچے جب ایجوکیشن اچھی حاصل کریں گے، یہ جو ہمارا ملک ہے خدا کی قسم اتنا پیارا ملک ہے، اتنا پیارا ملک ہے کہ پوری دنیا گھوم کے آپ کو ایسا ملک نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں معاملات ایسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے دے دیے کہ جو اس کے اہل نہیں تھے۔ جذبہ شاید ہوگا ان کا، لیکن اس کی اہل نہیں تھے، اس لیے ہمارا گلستان کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، ہماری کھیتوں کو انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، ہمارے جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو لہو لہان کر کے رکھ دیا، اور یہ چیز اب پاکستان تحریک شادباد انشاءاللہ نہیں ہونے دے گی۔ پاکستان تحریک شادباد کا جو اثاثہ ہے وہ نوجوان ہیں، زیادہ بڑے بھی ہیں، لیکن میرے سارے دوست ہیں، سب لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن میں نے سب سے ایک ریکویسٹ کی ہے کہ جو جہاں لگے ہوئے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ ہیں وہ لگے رہے۔ دیکھیں ہم نے کسی کو توڑنا نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو جیسا کہتے ہیں نا، ہم نے نہ کسی کی وکٹ کرانی ہے، نہ کسی کا ایسا کرنا ہے۔ جہاں آپ لگے ہوئے ہیں، جس پارٹی کے ساتھ ہیں لگ جائیں، لیکن تھوڑے سے مخلص ہو کے، تھوڑے سے مخلص ہو کے جہاں مرضی کام کریں۔ میرا اثاثہ یہ نوجوان ہے، میرا اثاثہ وہ بچے ہیں جو ابھی کہیں ایک شعور ہے، زیادہ لمبی بات ہو جائے گی کہ کسی نے تحریک شروع کی اور انہیں کہا گیا کہ کدھر ہے آپ کے لوگ نا، تو انہوں نے بڑا زبردست محاورہ کیا کہ some are in the womb of mother and some are crawling، یعنی کچھ تو کیا کہتے ہیں وہ کرالنگ کر رہے ہیں اور کچھ اپنی ماں کی گود میں ہیں، جو جب سامنے آئیں گے تو یہ، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ اس نے سارے اس کے چولے لا کے رکھ دیا۔ پاکستان تحریک شادباد، پاکستان تحریک شادباد، پی ٹی ایس، پی ٹی ایس، پی ٹی ایس۔ تو یہ جو ہماری تحریک ہے نا، جن بچوں کے لیے جو میرے اثاثہ ہیں نا، ان کو تھوڑا سا گرو کرنے دو، ان کو تھوڑا سا سمجھ آنے دو۔ خدا کی قسم یہ سیلاب میں تنکے کی طرح بہہ جائیں گے، اور کیا بہہ جائیں گے؟ دیکھیں ہم دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن، اور دشمنوں کو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی تعریف ہو جائے دشمن اور دوست کی۔ دوست، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ہماری دوستی ہے جناب اخلاص کے ساتھ، ہماری دوستی ہے شادباد کے ساتھ، ہماری دوستی ہے علم کے ساتھ، ہماری دوستی ہے خوشحالی کے ساتھ، ہماری دوستی ہے شادباد کے ساتھ۔ اس کو تو ہم اتنا پروان چڑھائیں گے، اتنا پروان چڑھائیں گے انشاءاللہ کہ کوئی بندہ بھی پریشان نہیں ہوگا۔ اور ہمارا دشمنی کس کی ہے؟ ہم دشمنوں کا قبر تک پیچھا کریں گے اور اس کو تہس نہس کر دیں گے۔ ہماری دشمنی ہے جناب جہالت کے خلاف، ہماری دشمنی ہے بے روزگاری کے ساتھ، ہماری دشمنی ہے بے انصافی کے ساتھ، ہماری دشمنی ہے جو مخلوق الحالی ہے اس کے ساتھ۔ اس کو ہم انشاءاللہ ایسے دفن کریں گے، ایسے دفن کریں گے، یہاں سے جو بھی پھول نکلے گا، جو بھی پودا نکلے گا وہ خوشحال ہوگا، وہ مہکے گا، اور وہ ہمیشہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیوں کو کوئی گندی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بچوں کو ان کا مستقبل کوئی نہیں چھین سکے گا۔ جس طرح یہ جو گراؤنڈ ہے، آپ دیکھیں کتنا بڑا گراؤنڈ ہے، یہ فضول پڑا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن اس کو کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ میں اس دن آیا، میں نے دیکھا کرکٹ، یہاں پہ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، اور وہ اگر بچے ہیں سامنے تو آئے، میں یار وہ ٹیلنٹ میں نے نہیں دیکھا، ان میں وہ ٹیلنٹ دیکھا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کرکٹ والے بچے آئے میں نے دیکھا کہ اگر یہ ٹیلنٹ اوپر جائے تو یقین کریں وہ جو روزانہ ہمارا کہیں نہ کہیں منہ کالا کروا رہے ہوتے ہیں نا، کبھی کس ملک میں منہ کالا کروا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس ملک میں کالا کروا، تو یہ ٹیلنٹ ہے ہمارا۔ اگر یہ اس کو موقع ملے، اور پاکستان تحریک شادباد انشاءاللہ سب کو موقع دے گی، جس وقت ان کو موقع ملے گا تو یقین کریں یہ ہر جگہ ون کریں گے، ون 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 ہوگی۔ کیونکہ یہ ٹوٹے پھوٹے گراؤنڈ میں، یہ ایسا گراؤنڈ ہے جس میں چل نہیں سکتا بندہ، یہ بھاگ رہے تھے، اتنے مشکل کیچ کر رہے تھے، اور وہ ایسی پچ ہے جہاں پہ بندہ وہ اس سے نہیں کھیل سکتا، یہ وہاں چھکے لگا رہے تھے، اور ایک بچے نے 4 چھکے لگا دیے 4 بالوں میں۔ اسی طرح 1 2 3 میں نے دیکھے ان کے کیچ، اتنے مشکل کیچ کیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا ٹیلنٹ،
جو ان کی نظر میں نہیں ہے، کن کی؟ جو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بات انشاءاللہ جہاں جہاں بھی یہ جگہ ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان کو گراؤنڈ بنا کے دیں گے۔ دیکھیں جس قوم کے پارک اور گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اس کی جیلیں اور اس کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں۔ جس قوم کے پارک اور گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل اور ان کی جیلیں آباد ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم بچوں کو باہر نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیوں؟ وہ چرس مطلب وہ ڈرگز ہے جو ہمیں نام نہیں آتے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے جناب، ہم نے پارک کو نہیں دیا، ہم نے بچوں کو کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں دی، ان کو سکول بھی دیے تھے ایک ایک دو دو کمروں کا جہاں وہ بیٹھ کے ان کے گھٹنے جواب دے جاتے ہیں بیچاروں کے۔ اس لیے آپ بچوں انشاءاللہ ہم اللہ پاک نے کرم کیا اور ہمیں ضرور موقع ملے گا، یہ ضرور ہم اس کو ہموار کریں گے، یہاں پہ بنائیں گے، گراؤنڈ بنائیں گے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بہترین اکیڈمی بنائیں، شاید بات کے نام سے بنائیں یا جس کی مرضی سے، اور جو بچے اکیڈمی میں ہوں نا وہی آگے بڑھیں، کیونکہ آپ لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں لیکن کسی کی نظر میں ہی نہیں ہے، یہی سے سارا ٹیلنٹ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس میں کامیاب کریں گے۔ اور یہ کھیل والا، یہ جو دوسرا مسئلہ تھا نا ہمارا صحت والا، یاد رکھیں بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے پیدا ہوتی ہیں نا، وہ ٹینشنیں، فضول قسم کی ٹینشنیں، جگہ کو نہیں واک کرنے کی، کھانا پینا اور سونا، اس لیے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے ہاسپٹل، میں نے بات کر دی، ہاسپٹل ویران کرنے ہیں تو پھر گراؤنڈ آباد کرنے ہوگے، ان بچوں کی آپ نے ہیلپ کرنی ہوگی، ان کو آپ نے راستہ دکھانا ہوگا کہ بھائی ادھر آؤ، یہ راستہ ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اگلی بات، جو ہمارا ملک ہے، جو پڑھتے ہیں بچے، ہمارا نصاب کیونکہ سارا انگلش میں ہے، انگلش قومی زبان ہے، سوری انٹرنیشنل لینگویج ہے، ہم اس کو سکھائیں گے بچوں کو، ساری بچوں کو ایز اے لینگویج سکھائیں گے، لیکن ہمارا جتنا نصاب ہوگا وہ اپنی زبان میں ہوگا، وہ اردو میں ہوگا، اور اس سے بھی پیچھے میں کوشش کروں گا کہ ہر علاقائی زبان میں بھی ہو، تاکہ یہ بچے جب اوپر جائیں تو یہ ریسرچ کریں۔ یہ اب دیکھیں جو لوگ بچے ریسرچ کرتے ہیں، یہاں پہ بہت سارے ریسرچر بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ہمیں 3-4 چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ پہلے انگلش سے اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو اپنے محاوروں میں چینج کرنا پڑتا ہے، پھر پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو کدھر ہم نے ریسرچ کرنی ہے؟ کیوں؟ ہمیں اپنا معافی ضمیر باہر نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے اپنی زبان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پاکستانی زبان، اردو زبان، انشاءاللہ اس میں سارا نصاب اسی میں ہوگا۔ اگلی بات آگی جائے انصاف کی۔ دیکھیں جو انصاف کا سسٹم ہے یہ اتنا ہمیں الجھا دیا گیا ہے انصاف میں، اگر کوئی مدعی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ ڈرتے ہوئے تھانے کچہری کی طرف جاتا ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کھڑکی ہے جس پہ وہ چوہا اندر تو آ سکتا ہے واپس نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اتنے مسائل ہیں وہاں پہ کہ انصاف کوئی نہیں ملتا، چاہے وہ بیچارہ کتنا ہی غریب ہے، کتنا ہی مظلوم ہے، وہاں وہ ساری زندگی ایڑیاں رکھتا رہتا ہے، اس کا بیٹا پوتا پوتیاں چلتے رہتے ہیں۔ انصاف کا انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف بات کا منشور میں شامل ہے، انصاف سستا ہوگا، معیاری ہوگا اور ود دا ڈور اسٹیپ پہ ہوگا، اس کا پورا پلان ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ہم نے اس پہ پورا کام کرنا ہے۔ تو یہ 4 سطور ہمارے تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف۔ دیکھیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ چوتھی سب سے اہم چیز ہے جو ان سب کو حاوی ہے اس میں نا، وہ ایسا سیکیورٹی، تحفظ۔ آج کوئی بندہ بھی سیکیور نہیں ہے، کسی کو بھی تحفظ نہیں ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، تحفظ کی بہت کمی ہے، تو کمی کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تحفظ کو ہم نے سب سے زیادہ بروئے کار لانا ہے۔ بندہ گھر سے نکلے، رات جائے دن کو جائے، میری مائیں بہنیں اگر کسی کام سے جا رہی ہیں تو کسی جرأت نہ ہو ان کی طرف دیکھنے کی، یہ ہوگا تحفظ۔ ایک اور تحفظ، ایک ہے عدم تحفظ، یعنی ایک احساس ہے اس کا نا، یعنی میں محفوظ نہیں ہوں، اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور جزا سزا کا ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کا ارینج کرنا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس پہ انشاءاللہ کام کرنا ہے، تو اللہ پاک ہمیں ضرور کامیاب کریں گے۔ تو یہ جو اپنا منشور کا ایک حصہ تھا ہمارا کہ یہ 5ویں تک جو بچے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کے بیگ نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے اتنے بڑے بڑے بیگ وہ جو ہم سے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، ہم بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹک 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 ماما ماما، کچھ بھی نہیں کر پاتے بچے اور ان کا ٹیلنٹ سارا ضائع ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے تعلیم و تربیت، تعلیم تربیت، تعلیم کے بعد تربیت نہیں، اب یہ ہے کہ پہلے تربیت ہو پھر تعلیم ہو، تربیت کو تعلیم، بچوں کی تربیت، ان کو پتہ ہو میری ماں کون ہے، میرے باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، میری ماں مطلب میرے رشتہ دار کون ہے،
بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کو بگاڑ دیا ہے. ہم نے ان کو سارا کچھ دیا لیکن ہم ان کی تربیت نہیں کر سکے. اس لیے یاد رکھنا, اس لیے اب ہر جگہ آپ کو قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں, ہر دکان کے پاس لکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ خالص چیز موجود ہے. کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری تربیت نہیں ہوئی, ہم قسم اٹھا کے جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ ہے بہت غلط بات ہے جس کو پاکستان تحریک شہباز نے انشاءاللہ ختم کرنا ہے. اور اس کی دیکھیں, ہماری قوم یاد رکھنا بہت پیاری قوم ہے. آپ سب لوگ ہم گاؤں کے لوگ ہیں اور سارے ذمہ دار ہیں تقریباً. جب ہم چھوٹے تھے تو دودھ بیچنے کا کوئی رواج نہیں تھا. کہتے تھے دودھ نہیں بیچنا, بچے بیچنے کے قابل مترادف ہے, لہذا یہ ہے کہ آپ ویسے ہی دودھ لے جاؤ لینا. پھر ایک وقت آیا تھوڑا سا تو پتہ چلا کہ ہمارا جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو چاہیے. پھر لوگوں نے بیچنا شروع کر دیا. جب بیچنا شروع کیا تو آپ سب لوگوں کو یاد ہے, مجھے بہت یاد ہے, اگر وہ مائیں بہنیں دیتی 1 کلو دودھ, وہ سیر ہوتا تھا بڑا سارا, اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتی تھی دوبارہ کہ کم نہ ہو جائے. یہی حال تھا وہ دودھ بیچنے والے کا. اگلا بندہ وہ بھی کہتا تھا یار کم نہ ہو, یہ زیادہ لے لو. ہماری قوم یہ ہے, اس کو بڑا جان بوجھ کے ڈی ٹریک کر دیا گیا ہے, اس کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے. ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں, ہم اپنا راستہ بھول چکے ہیں. حالانکہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی پارٹی ہے یا سیاسی پارٹی ہے. یاد رکھنا, سیاست جو ہے نا, سیاست بیسیکلی نام کیا ہے؟ سیاست مشکل چیز کو آسان کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے کا نام سیاست ہے. یہ ہے سیاست. اس کے علاوہ اس کی جتنی بھی اس کی ڈیفینیشن کی گئی ہے نا, کرپشن, یہ وہ بہت ساری چیزیں, وہ ایک باتیں ہیں نا, وہ نہیں ہے, وہ سیاست نہیں ہے. باقی سارا کچھ ہو سکتا ہے. تیسرا آخری بات کرتا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا, لیکن چلے آج مجھے موقع ملا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچر بندے کو اگر موقع دے دیا جائے تو پھر اللہ ہی اس کے مائک چھڑوائے, وہ خود تو نہیں چھوڑتا. لہٰذا یہی حال میرے ساتھ بھی ہے. پر کوئی نہیں. دیکھیں, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کرپشن, جسے بدعنوانی کہتے ہیں. اچھا, اس کی مختلف تشریحات ہو چکی ہیں کہ کرپشن ہے کیا. یقین کریں اس کی اصل تشریح کسی نے نہیں. بیسیکلی کرپشن جو ہے نا جناب, یہ خوف کا نام ہے. کس چیز کا خوف؟ بھوک کا خوف. کون سا بھوک؟ خدا نہ خاصہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے, اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں خدا نہ خاصہ کوئی بھی جاب لے تو کسی کا روزگار چھینا جائے تو سب سے پہلی نظر کہاں جاتی ہے آپ کی؟ کچن پہ. دوسری نظر کس پہ جاتی ہے؟ بچوں پہ یا والدین پہ. تیسری نظر جاتی ہے جناب آپ کی بڑھاپے پہ. جس وقت آپ یہ 3 چیزوں کو سیکیور نہیں کریں گے, آپ جو مرضی کر لیں جناب, کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. لہذا پاکستان تحریک شہباز کا یہ انشاءاللہ ایک منشور کا اہم حصہ ہے کہ ہم نے تحفظ, سیکیورٹی, ہر طرح کی سیکیورٹی انشاءاللہ پرووائڈ کرنی ہے. جاب سیکیورٹی سے لے کے, اگر کوئی بندہ گڑبڑ کرتا ہے نا اس کو سزا بھی دینی ہے, لیکن اس کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا. اس کے بچوں کو اتنا ہی تحفظ ہوگا جتنے عام بچے ہیں. اور یہ میں آپ لوگوں کی ساتھوں سے ایک بڑا عام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار یہ آئے ہمارے, مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ امیروں کے خلاف ہیں, جاگیرداروں کے خلاف ہیں, صنعت کاروں کے خلاف ہیں. اور میں نے کہا یار یہ کس نے کہا آپ کو؟ وہ تو ہمارے بہت بڑا اثاثہ ہے. ہم صرف ان سے یہ کہیں گے کہ آپ جس طرح امیر ہوئے ماشاءاللہ, یہ ہمارے بچوں کو بھی سکھاؤ, یہ ہمیں بھی طریقے سکھاؤ تاکہ یہ تھوڑا سا آسان ہو جائے. تو یہ ہے پاکستان تحریک شہباز کا منشور کا حصہ. ان کو بھی, ان کے بچوں کا بھی ہم انشاءاللہ اتنا ہی تحفظ کریں گے جتنا اپنے بچوں کا, جتنا ہم اپنے بچوں کا تحفظ کریں گے اتنا ہی ہم ان کے بچوں کا تحفظ کریں گے. لہذا کسی کو پاکستان تحریک شہباز سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں سب کو پیغام دیتا ہوں, سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ مدر پارٹی بنے گی انشاءاللہ. سارے لوگ اس میں آئیں, کیونکہ ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے. ہمارا فزیکلی ہماری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. ہماری مخالف وہی چیزیں جو ہم نے ڈسکس کر دی ہے, بے روزگاری ہے, جہالت ہے, عدل بے انصافی ہے, یہ چیزیں ہماری مخالف ہیں. ہم ان کے خلاف لڑیں گے اور آخری قطرے تک لڑیں گے. ہمارا ہر نوجوان لڑے گا انشاءاللہ. اور یاد رکھیں یہ ایک طریق ہے, انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو حاصل کر لیں گے. اگر ڈاکٹر حنیف نہ رہا نا, یہ سارے بچے اس طریق ہے, یہ کوئی بھی اس کا جھنڈا اٹھا لے گا, اس میں سے کوئی بھی سامنے آ جائے گا, کیونکہ یہ ہر گھر کی, ہر بندے کی تحریک ہے. کیونکہ شاد بات اس کے علاوہ دنیا میں ہے ہی کیا. جب شاد بات ہوں گے تو آپ جناب زکوٰۃ بھی دیں گے, آپ غریبوں کو خیال رکھیں گے, آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں گے جن کے پاس نہیں ہے. جب آپ اپنے پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پھر وہ کہنے بھوکے کا ٹکر ماری اور دونوں بے ہوش ہو گئے. انشاءاللہ پاکستان تحریک شہباز کا جو مین مقصد ہے, بہت ساری چیزیں اور بات کرنی ہے, لیکن میرا خیال ہے اتنا کافی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام زندہ باد. بہت
آپ نے برداشت کیا. میں سب کا مشکور ہوں. السلام علیکم.